جن کے الفاظ سے ادب اور محبت کی خوشبو آ رہی تھی اور ایک سیر طاری تھی. میں شاید اس لیول پہ گفتگو تو نہ کر سکوں، لیکن آج اس محفل میں میری حاضری کا مقصد یہ تھا کہ میرے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے کہ جب ناموس رسالت کے لیے لوگوں کا اجتماع تھا تو اس میں بھی شامل تھا. محترم سامعین کرام، آج سے پاکستان کو بنے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا. آپ لوگوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو، سیاسی ثبوتوں کو سپورٹ کیا. کسی نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو سڑک بنوا دوں، کسی نے آپ کو کہا کہ میں آپ کا سولنگ بنوا دوں گا، کسی نے وعدہ نالی کا کیا تو کسی نے گٹر کا کیا، اور آپ لوگوں نے ان کو ووٹ. ہوا کیا کہ 5 سال حکومت گزرنے کے بعد وہی شخص دوبارہ آیا اور اس نے اپنا وہی وعدہ دوبارہ آپ سے کیا، پچھلے کی تکمیل نہیں کی. لیکن آج اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور وہ بہت زیادہ ظالم تھا، اور اس کا ظلم اس انتہا کو پہنچا کہ ہمارے پاکستان کی عوام کی طرح لوگوں نے اس کے ظلم سے تنگ ہونا چھوڑ دیا کہ یہ تو ظالم ہے، اس نے ظلم کرنا ہی کرنا ہے. جس طرح پاکستان کی عوام عادی ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹے باتیں وعید ہوں گے، پھر ایک نئی شخصیت آئے گی، وہ انہی کے اعمال کو دہرا کے پھر چلی جائے. تو جب لوگ بہت زیادہ تنگ ہوئے، تنگ ہونے کے بعد انہوں نے تنگ ہونا چھوڑ دیا، تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور کہا کہ یار یہ بتاؤ، یہ لوگ اب تنگ نہیں ہوتے، اب تڑپتے نہیں ہیں، کوئی ایسا حل بتاؤ کہ میں ان کو تڑپا سکوں. انہوں نے کہا جی پورے ملک کو آگ لگوا دے. کیا کریں؟ پورے ملک کو آگ لگوا دے، اس کے بعد یہ لوگ ضرور تڑپیں گے. اب پورے ملک کو آگ لگی ہوئی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کے بچے جل رہے ہیں، مال مویشی جل رہے ہیں. ان تڑپتے ہوئے لمحات میں ایک چڑیا تھی، وہ پانی کی ایک چونچ بھر کے لا کے اس پانی کے اوپر ڈال دیتی، آگ کے اوپر ڈال دیتی. اب وہ بادشاہ کھڑا دیکھ رہا تھا، ہنس کے بڑے تذکیر امیز لہجے میں اس کو کہتا ہے یار اس کو دیکھو، پورے ملک کو آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ایک چڑیا اس آگ بجھانے میں لگی ہوئی ہے. میری بات میں غور کریں گے، بہت اہم نقطہ ہے. میں صرف اور صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. بہت سارے لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا میرے ساتھ 50 برادریاں ہیں، میرے پاس فلاں پارٹی کا ٹکٹ ہے، تحریک لبیک کہاں ہے؟ وہ تو ختم ہو گئی، اس کے اگینسٹ تو ایجنسیاں کھڑی ہیں، امریکہ اس کا مخالف ہے. یہاں پہ سب سے بڑا جو تاثر ہے نا، باپ سمجھا جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کا امریکہ کو. تو آج آپ لوگوں کا یہ اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ تبدیلی آ چکی ہے کہ ہم امریکہ کو اب اپنا باپ کبھی نہیں سمجھے. اور انشاءاللہ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہوئے یہ سپاہی اس چڑیا کی مانند ہے جو ایک چونچ اٹھا کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. جب اس نے یہ بات سنی بادشاہ کی تو جواب دیا کہ بادشاہ تم ظلم کر رہے ہو، لیکن یہ جتنے لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں یہ تماشا دیکھنے والے ہوں گے، لیکن قیامت کا روز ہوگا جب محشر کا میدان ببا ہوگا، تو اس وقت جب رب ذوالجلال پوچھے گا کہ پورے ملک کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، کسی نے آواز اٹھائی تھی، تو اس وقت میرا نام آئے گا کہ اس چڑیا نے ایک چونچ پانی کے ساتھ یہ آگ بجھانے کی کوشش کی تھی. تو آپ لوگ میرے نظریے کے مطابق اس چڑیا کی مانند اپنے نبی کی خاطر جب آپ میدان میں آگے ہیں، یہ ملک اس کا وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہوا تھا. کیا پاکستان میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے کوئی اسلامی قانون ہے؟ کہیں پہ مساوات ہے؟ تو مجھے بتائیں. اگر امیر کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، عدالتیں آدھی رات کو ان کے لیے کھل جاتی ہیں. آئیں آپ کو انصاف دے. ہمیں اس انصاف کی سمجھ نہیں آئی. اسلام میں تو کسی کو برتری حاصل نہیں تھی. اسلام میں تو کنسیپٹ یہ تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز.
اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. تو کیا یہاں پہ مساویانہ نظام ہے؟ بالکل نہیں. یہاں پہ صرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اس میں تبدیلی صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہو. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال افغانستان کی دیتا چلوں. ان کو آزادی حاصل کیے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ آپ آج بھی تقابل کر لیں کہ ان کے روپے اور ڈالر کی قیمت میں کتنا ڈیفرنس ہے پاکستان کے مقابلے میں. ہماری معیشت دن بدن بیٹھتی چلی جا رہی ہے، ان کی معیشت دن بدن اوپر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی حقدار کا حق نہیں چھینا، کہیں ناانصافی نہیں کی. اگر ان کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی تھا تو عدالت میں وہ بھی پیش ہوا اور اس نے اپنا محاسبہ کروایا، جبکہ یہاں پہ ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے. تو خدا را اب یہ وقت ہے ایک مرد مجاہد جس نے ویل چیئر پہ کھڑے ہو کے آپ کے اندر یہ امنگ پیدا کی ہے کہ ملک اسلام کے نام پہ آیا تھا اور یہاں پہ حکومت کا نظام بھی اسلامی ہونا چاہیے. تو سامعین محترم اور میرے جلوہ افروز دوستو، میں تو صرف یہی پیغام لے کر آپ لوگوں تک آیا ہوں کہ اگر یہ وقت آج ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو شاید ہمارا حساب بھی عراق والا ہو، شاید ہمارا حساب بھی شام والا ہو، شاید ہمارے ساتھ بھی اردن والی کارروائیاں ہوں اور یہ امریکہ ہمیں روند کے چلا جائے. مجھے آج ایک لفظ یاد آ رہا ہے اور میں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے لفظ ضرور کہوں گا. صدام حسین کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کا آج تک دورہ نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج تک آپ نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا. تو اس نے جواب دیا تھا کہ پاکستان is not a country. میری بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، لفظوں پہ غور کرنا ہے. آپ کے پاکستان کے بارے میں مسلمان جو حکمران تھے ان کا اس کے بارے میں کیا تاثرات تھے اس پہ غور کرنا. اس نے کہا تھا کہ پاکستان is not a country, that is a war field which is just protected the interest of America. کہ وہ صرف جنگ کا میدان ہے، وہ ملک ہے ہی نہیں. جس نے صرف امریکہ کے مفادات کا خیال رکھنا ہے تو وہاں پہ میں کس لیے وزٹ کرنے جاؤں؟ اگر وہ اسلامی ملک ہوتا تو میں وہاں پہ جاتا. اب فلسطین کے حالات دیکھ لیں. اس پہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے صرف اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو مجھے صرف ایک پریسیڈنٹ دکھا دے. میں اپنی یونین کونسل کا سابقہ نائب ناظم تھا، میرے پاس ایک پارٹی کا بہت بڑا عہدہ بھی تھا، لیکن ایک مرد کلندر جو ویل چیئر پہ بیٹھا تھا میں نے اس کو سماعت کیا. جمعے کا دن تھا، میں لاہور میں جا رہا تھا کہ میں نے جمعہ پڑھنا. مجھے ایک خطیب کی آواز آئی. اب میری زندگی میں تبدیلی جب آ رہی ہے اور ہاتھ کون پکڑ رہا تھا؟ کالی کملی والا میرا ہاتھ پکڑ رہا تھا اس وقت. میں آپ کو میسج دیتا چلوں، میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں. میری نیت میں خلوص تھا کہ میں نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے. لاہور کی گلیاں ہیں. ایک خطیب کی آواز آئی. میں نے کہا بڑی معتبر آواز ہے، بڑی مدلل گفتگو ہے، تو جانا چاہیے. یہاں پہ جمعہ بھی پڑھ لیں گے، یہ خطاب بھی سن لیں گے. جب میں خطاب کو سننے کے لیے مسجد میں گیا تو وہاں پہ میری ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ بہت زیادہ رش تھا، لیکن میں نے خطیب کو سنا ضرور، دیکھ نہ سکا. میں باہر نکلا، میں نے پوچھا یار یہ خطیب صاحب کون تھے؟ نمازیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یار یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب. خیر میری ملاقات نہ ہوئی. اس کے بعد ٹی وی پہ میں نے 2-3 خطابات سنے. اس وقت فیض آباد میں آپ جو ہے وہ اس وقت دھرنے میں موجود تھے. میں یہاں سے دعوت دیتا رہا اپنے دوستوں کو، یار کوئی ہے میرے ساتھ چلے، یار اس سے مل کے آئے. وہ مرد کلندر ہے، وہ وقت کا ولی ہے. وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے. میں اکیلا چل پڑا. میں وہاں تک گیا اور مجھے بابا جی کی وہاں پہ زیارت نصیب ہوئی دھرنے، اور میں اکیلا گیا. رات کے 8:30 بجے جا کے ان سے ملاقات کے بعد دل میں سوچا یار اس نے یہ تو نہیں کہا اب ممبر رسول پہ بیٹھا ہو بندہ آئے نا ذرا میرے سامنے دعویٰ کر کے دکھائیں. ممبر رسول پہ بیٹھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ابھی یہی غرق ہو جاؤں، اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے، اگر میرے دل کے اندر اپنے ذات کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کسی حکومتی لالچ کے لیے ایک ذرہ بھی موجود ہو تو میں یہی غرق ہو جاؤں. کریں دعویٰ آئے میرے سامنے.
میں اس مرد کلندر کی بات کر رہا ہوں. پھر میرا دل کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں. شاید مجھے بھی موقع مل جائے کہ قیامت کے دن میں اس چڑیا جیسا ثابت ہو. اس کے بعد میں نے تحریک لبیک کو باقاعدہ طور پہ جوائن کیا. اور یہاں پہ عہدیداران موجود ہیں. میں کئی سنی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ شہادتیں موجود ہیں. میں نے 10 دفعہ فون کیا کہ یار لبیک کے جو یہاں پہ ذمہ داران ہیں مہربانی کریں یار یہ سامعین ذرا 1 منٹ کے لیے میری طرف متوجہ ہوں. وہاں سے جو بھی آئے گا سٹیج پہ آئے گا, آپ کے سامنے آئے گا, توجہ بانٹ رہی ہے. میں بڑی قیمتی باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد میں نے بارہا رابطہ کیا, میرے پاس کوئی نہیں آیا. یار مجھے بلا لیں, میں آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. نہیں آئے. اب ضلعی امیر صاحب بھی ہیں یہاں پہ, اکرم رقیبی صاحب بھی موجود ہیں. پھر لاسٹ ٹائم میں نے کہا یار میں محبت والا انسان ہوں, اگر مجھے نہیں بلا رہے ہو تم سب کو میرے پاس آنا پڑے گا. اور میرا دعویٰ اس کالی کملی والے نے سچ کر کے دکھایا کہ جب کریک ڈاؤن ہوا 780 کی FIR ہوں, تو اس وقت ضلعی جو باڈی تھی وہ ساری کی ساری چل کے میرے پاس دفتر آئی اور یہاں پہ آکے کہا کہ آپ کو ہم اپنا لیگل ایڈوائزر بھی بناتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا یار میں تو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, دل سے چل رہا ہوں, لیکن میں باقاعدہ آپ لوگوں کو جوائن کرنا چاہتا تھا. تو اس کے بعد میں نے یہ جوائننگ کی. یہ ہے میری جوائننگ کی کہانی کہ میں نے دل سے کہا کہ میرے پاس آؤ گے آپ لوگ. میں اتنے صدق کے دل سے میں نے کہا کہ یہ لوگ میرے پاس آئے. اور اس کے بعد یہ سارے لوگ گواہ ہیں جن کے خلاف 780 کی FIR ہوئی کہ میں نے ان کا مقدمہ کس طرح لڑا. کیا ہمارا کوئی ایک بندہ میرے پاس آنے کے بعد اگر جیل کیا ہو, کسی کو پولیس نے تنگ کیا ہو, میں یہاں پہ ذمہ دار ہوں. اب بیل اپلیکیشنیں وہاں پہ لگی ہوئی تھی. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جی, بیل اپلیکیشنیں لگی ہوئی ہیں 780 کورٹ کے اندر موجود ہیں. وہ وکلا کی لائنیں ہیں, 3 لائنیں لگی ہوئی ہیں وکلا کی. وہاں پہ مظفر گڑھ, راجن پور, DG خان اور لیا کی ضمانتیں لگی ہوئی تھی. کم و بیش 300 ضمانتیں لگی ہوئی تھی سارے لبیک کے لوگوں کی. ان کے وکلا بھی موجود تھے. جج صاحب آ کے بیٹھے ہیں, میں نے صرف آنکھیں نیچے کی ہیں اور صرف التماس کیا ہے. میں ختم التماس کیا صرف میں نے کہ یا رب ذوالجلال یہ آج کی ضمانتوں کی سعادت مجھے نصیب ہو. جج صاحب آ کے بیٹھے ہیں جو ملزمان تھے یہاں پہ موجود ہیں. آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جج صاحب نے بیٹھتے ہی کہا وکیل صاحب آپ کس کیس میں ہیں. میں نے کہا جی, اگلے وکیل نے کہا جی میں. کہتے نہیں جی پیچھے والے. میں نے کہا جی میں لبیک کی طرف سے وکیل ہوں, ضمانتوں میں بحث کرنی ہے. کہتے ہیں آج. میں نے جا کے ضمانتوں میں بحث کی. بحث کرنے کے بعد جج صاحب کہتے ہیں باقی جتنے لبیک والے بیٹھے ہیں اس بحث پہ مطمئن ہیں. سب نے کہا جی مطمئن ہے. کہتے ہیں صاحب کا مچلکے پہ ضمانتیں منظور. کسی اور وکیل کو بحث کرنے کی وہاں پہ. اور یار حجت کر کے تو دیکھو یار, اللہ کی طرف جا کے تو دیکھو, اس کے محبوب کی طرف ایک قدم اٹھا کے تو دیکھو, اس توکل کے ساتھ کہ وہ ہماری سنتے ہیں, ہماری مدد کو آئیں گے. انشاءاللہ آپ کی مدد کو آئیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے خیال میں وقت